نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ نے آج 22 روزے بھی پورے کروا دیے اور 23 تراویح پوری کرا کے قرآن کریم کا ختم بھی کروا دیا۔ اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ ایک تو یہ کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، پھر یہ رمضان کی رات ہے، پھر رمضان کی بھی طاق رات ہے جس کے بارے میں یہ امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہی ہو۔ اس واسطے بہت اہتمام سے دعا کرنی چاہیے۔ اس وقت پوری امت طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے، خاص طور سے پاکستان، اور پاکستان میں بھی اس رمضان میں خاص طور سے کراچی بہت ہی آفتوں کا شکار ہے، آفتوں میں گھرا ہوا ہے۔ اوپر کا عذاب بھی آ رہے ہیں، نیچے کے عذاب بھی آ رہے ہیں۔ قرآن نے یہی کہا تھا کہ تمہیں ہم اوپر کے عذاب بھی چکھائیں گے، نیچے کے عذاب بھی، اور آپ اس کا پھوٹ بھی چکھائیں گے تاکہ تمہارے اندر کچھ اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہو، توبہ کی توفیق ہو۔ یہ موقع ہے توبہ کرنے کا۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں، ایک بات تو یہ کہ مسلمانوں پر جو عذاب آتا ہے دنیا میں وہ بھی رحمت بن کر آتا ہے، اس اعتبار سے کہ لوگ توبہ کر لیں۔ لعلہم یرجعون، قرآن کریم نے کئی جگہ فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ جائیں، باز آ جائیں گناہوں سے۔ لیکن جب یہ بات ہوتی ہے تو لوگوں کا مزاج، ہم لوگوں کا یہ ہو گیا کہ دوسرے کی طرف ذہن جاتا ہے کہ حکمران یوں گڑبڑ کر رہے ہیں، اور فلاں پارٹی یہ خرابی کر رہی ہے، فلاں آدمی یوں خرابی کر رہا ہے۔ اپنی طرف دھیان نہیں جاتا کہ ہم کیا خرابیاں کر رہے ہیں۔ اگر ہم بھی جائزہ لیں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی، تو ہم میں بہت چیزیں محسوس ہوں گی کہ ہمارے بہت سارے مسلمان، بہت سارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، جھوٹے وعدے کرنے کی عادتیں پڑ گئی ہیں، وعدہ خلافیوں کی عادت بڑی بنی ہوئی ہے، اس کو ہے بھی نہیں سمجھتے۔ بد عہدی کا دورہ ہے، روپے پیسے کے معاملات میں حرام خوری، کام چوری کا رواج ہے۔ یہ سارے کام اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ تو صرف مجرم سارے کے سارے صرف دوسرے ہی نہیں ہیں، ہم بھی سب اس جرم میں شریک ہیں۔ ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے کر توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے گناہ پھیلے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی گناہ کی بات بھی ہے۔ وعدہ کر لیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی منافقت کی بات ہے۔ بد عہدی اور روپے پیسے کے معاملات میں رشوت ستانی، بتہ خوری، اور ملازمت مزدوری میں کام چوری، تجارت میں جھوٹ، دغا بازی، سودی لین دین، یہ طرح طرح کے سارے گناہ، یہ سب عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، اور ہم اس وقت عذاب میں گھرے ہوئے ہیں۔ اوپر کے عذاب بھی آ رہے ہیں، نیچے کے عذاب بھی ہیں، اور آپ اس کی پھوٹ بھی پڑی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے کا گلا مسلمان کاٹ رہے ہیں، کسی کو چین نہیں ہے، ہر شخص ہراس میں ہے، پریشان ہے، مبتلا ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے سب گناہوں کی سچے دل سے شرمندہ ہو کر، اللہ کے سامنے حاضر و ناظر جان کر، اور اس کے سامنے شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا۔ یہ رات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ختم قرآن بھی ہوا ہے، 23ویں شب بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی طرح طرح کے مسائل ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں۔ ان سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، پریشانیاں اور بیماریاں دور فرما دیں۔ اہتمام سے دعا کر لیجئے۔ درود شریف کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إليك نشكو ذوق قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا من لا تغفر تنقل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك ولا تشقنا بمعصيتك ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہمارے اوپر رحم فرمائیے ہم گناہگار بہت ہیں یا اللہ آپ کے رحم کے طلبگار ہیں یا اللہ آپ کے رحم کے علاوہ کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہم لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک یا اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے یا ارحم الراحمین اپنی پناہ میں لے لیجئے شیطان اور نفس کے گمراہیوں سے اور اس کے مقاصد سے ہماری حفاظت فرما دیجئے یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری بری عادتوں کو چھڑوا دیجئے یا اللہ ہماری عادتوں کی اصلاح فرما دیجئے یا اللہ ہمیں اپنے سب گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے زبان کے گناہوں سے بھی بچا لیجئے آنکھ کے گناہوں سے بھی بچا لیجئے دل کے گناہوں سے بھی بچا لیجئے ہاتھ کے گناہوں سے بھی بچا لیجئے یا اللہ زبان کے گناہوں سے بھی بچا لیجئے ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اور جب کبھی گناہ ہو جائے تو یا اللہ فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمارا بیڑا پار کرا دیجئے یا اللہ ہماری توبہ ہے پچھلے سب گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے توبہ قبول فرما لیجئے یا اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب یا إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب
وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار وادخلنا الجنة بغیر حساب ولا عذاب یا کریم یا وہاب یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہم قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم کا واسطہ دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما دیجئے، ہماری ساری بری عادتیں دور فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، یا اللہ سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، یا اللہ سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، ہماری ساری مصیبتیں دور فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ آپ نے یہ وطن عزیز رمضان ہی میں ہم کو عطا کیا تھا 64 سال پہلے، ایسا وطن آپ نے عطا فرمایا، بلا شبہ ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ ہم نے یا اللہ ناشکری کی اس عظیم نعمت کی، یا ارحم الراحمین اس ناشکری کی کا جو وبال ہم پر آیا ہوا ہے اس کو ہمارے سے دور کر دیجئے، اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، اس ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اس وطن کی خدمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اس وطن میں یا اللہ اپنے دین کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائیے، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائیے، یہاں حق کا بول بالا فرما دیجئے۔ یا اللہ صحیح معنی میں اس پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دیجئے، اسلامی فلاحی مثالی مملکت بنا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بد امنی کو دور فرما دیجئے، لا قانونیت کا خاتمہ فرما دیجئے، یا اللہ امن و امان قائم فرما دیجئے، یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے، بے روزگاری کو دور فرما دیجئے، فقر و افلاس کو دور فرما دیجئے، قحط کی کیفیت کو دور فرما دیجئے، اشیاء ضرورت کا جو قحط ہے یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے، اس کی مہنگائی کو دور فرما دیجئے، طرح طرح کی بیماریاں ہمارے معاشرے میں جسمانی بیماریاں بھی پھیلی ہوئی ہیں، کوئی گھر مشکل سے بیمار سے خالی ہوگا، یا اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، یا اللہ مکمل صحت دے دیجئے، یا اللہ مکمل صحت عطا فرما دیجئے، جلدی عطا فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین پائیدار صحت عطا فرما دیجئے، بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین آسانی سے عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے مقروض بھائیوں اور بہنوں کے قرضے آسانی سے عزت کے ساتھ ادا کروا دیجئے، آسانی سے عزت کے ساتھ ادا کروا دیجئے، آسانی سے عزت کے ساتھ ادا کروا دیجئے، اور آئندہ ہمیں یا اللہ سوال کی ذلت سے بھی بچائیے، قرضے لینے کی ذلت سے بھی بچائیے، یا اللہ سوال کرنے کی ذلت سے بھی بچائیے، قرضے لینے کی ذلت سے بھی بچائیے، قرضے لینے کی بے برکتی سے بھی بچائیے، یا اللہ ہمارے سارے قرضے، ہمارے سب بہن بھائیوں کے سارے قرضے آسانی سے جلدی ادا کروا دیجئے، یا اللہ دارالعلوم کی تعمیر کا کام جلدی سے بآسانی بحسن خوبی اپنی رضا کے مطابق پورا کروا دیجئے، اخلاص کے ساتھ پورا کروا دیجئے، یا اللہ اس مسجد کے اندر جن لوگوں نے جس طریقے کا بھی تعاون کیا ہے، مال سے یا دعاؤں سے یا مشوروں سے یا عملی طور پر، یا اللہ جس نے جتنا بھی جس قسم کا بھی تعاون کیا ہے اس کو اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اور اس مسجد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، یا اللہ اس مسجد کے تعمیر کے جو کام باقی رہ گئے ہیں ان کو جلدی سے بآسانی پورا کرا دیجئے، یا اللہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ پورا کرا دیجئے، یا اللہ یا ارحم الراحمین جو کام اب تک ہو چکے ہیں اس میں بہت لوگوں نے تعاون کیا ہے، یا اللہ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے، یا اللہ مسجد کے اوپر بڑا قرضہ ہو گیا ہے، اس قرضے کو یا اللہ آسانی سے ادا کروا دیجئے، عزت کے ساتھ ادا کروا دیجئے، یا اللہ آسانی سے ادا کروا دیجئے، عزت کے ساتھ ادا کروا دیجئے، آسانی سے ادا کروا دیجئے، عزت کے ساتھ ادا کروا دیجئے، بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے تمام بے روزگار بھائیوں کو رزق حلال واسع عطا فرما، حلال روزگار عزت والا، راحت والا، برکتوں والا، فراخی والا عطا فرما دیجئے، فراخی والا عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سے جس نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہے ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، یا اللہ ان کی بھی
اور ان کے تمام متعلقین کی بھی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ ان سب کی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری بھی اور ہمارے سب متعلقین کی بھی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ یا اللہ عافیہ صدیقی کو جلد عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ رہائی عطا کر کے اپنے بچوں کے پاس، اپنی ماں کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس پہنچا دیجئے۔ یا اللہ اس کو جلد عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کو جلد عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما دیجئے۔ اللہم فرج عنہا، اللہم فرج عنہا، اللہم فرج عنہا۔ یا اللہ اور بھی جو قیدی دشمنوں کی قید میں ہیں، یا اللہ ان سب کو عزت کے ساتھ جلدی رہائی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان سب کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے کتنے بھائی بہنیں، بچے اور بوڑھے لاپتہ ہو گئے ہیں، ان سے ان کے متعلقین بےتاب اور پریشان ہیں، یا اللہ ان تمام لاپتہ افراد کو جلدی سے عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے اپنے ٹھکانوں پر، اپنے اپنے گھروں پر پہنچا دیجئے۔ بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارا وطن عزیز دشمنوں کی طرح طرح کی سازشوں کا شکار ہو رہا ہے، بہت جال میں جکڑا گیا ہے۔ یا اللہ اس جال سے اور ان کے نرغوں سے ہمیں نکال دے، دشمنوں کے نرغے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہم الیک نشکو ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وہواننا علی الناس، اللہم لک الحمد والیک المشتقى وبک المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد